بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے ہر عمل کی فضیلت پر بات کریں گے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سحری کی فضیلت۔ سحری ایک بابرکت کھانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ افطار کی فضیلت۔ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی، اور جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، اسے بھی اس روزے کا مکمل اجر ملتا ہے بغیر اس کے اجر میں کوئی کمی کیے۔ تراویح کی فضیلت۔ تراویح رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تراویح کا اہتمام کرنا رمضان کے روحانی فوائد کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تراویح مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انہیں باجماعت عبادت کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اعتکاف اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جہاں بندہ دنیاوی مصروفیات سے ہٹ کر مکمل طور پر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ شب قدر کی فضیلت۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں تلاوت قرآن کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔
صدقہ و زکوٰۃ۔ رمضان میں نیکیوں کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدقہ رمضان میں دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کو عام کرے۔ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنا زیادہ برکت اور ثواب کا باعث ہے۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: روزہ دار کی افطار کے وقت، عادل حکمران کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ رمضان کے ہر جمعہ کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے سب سے بہترین دنوں میں سے ہے۔ رمضان صرف عبادات کا مہینہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بدلنے اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما اور ہمیں اس کی تمام برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔